الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجانا ومأوانا محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. سارے آبا بلند آواز سے پڑھیے گا: اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع البصير. نہایتی معزز و محترم و محتشم سامعین و حاضرین و ناظرین، بندہ نچیز نے اللہ جل جلالہ و امن والہ و اعظم شان برہانہ کی حمد و ثنا حضور سرور کائنات، فخر موجودات، سید المرسلین، خاتم النبیین، احمد مجتبیٰ جناب حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد اللہ جل وعلا کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو آیت مبارکہ میں نے آپ احباب کے سامنے پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے، اللہ مجھے اس آیت کا صحیح معنی اور مفہوم بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ احباب کو حق کو سچ سننے کے بعد اللہ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اس کو میرے لیے اور آپ کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ اصل بنیادی بات یہ ہے کہ جب ہم کوئی بات سن لیں، سننے کے بعد ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس پر عمل کریں۔ اگر ہم سننے کے بعد عمل نہیں کرتے تو ادھر سے سنا ادھر سے نکال دیا تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے سننے کے بعد عمل جو ہے یہ میرے لیے اور آپ ہم سب کے لیے ضروری ہے، اور عمل کے اندر ہی نجات ہے۔ ویسے تو نجات کا معنی یہاں یہ نجات تو اللہ کی رحمت سے ملے گی ہر ایک کو، لیکن عمل کا ہونا بھی ضروری ہے۔ بغیر عمل کے ایمان سمجھے کہ ایک درخت ہے، جیسے درخت کے تنے کو دیکھو، اس کا تنا اگر اس کے اوپر شاخیں موجود نہ ہوں، ٹہنیاں نہ ہوں، اور اس سے ٹہنیوں کے اوپر پھر پتے نہ ہوں، اور پھر شاخ کے اوپر پھل نہ لگا ہوا ہو، تو وہ درخت خوبصورت محسوس نہیں ہوتا، انسان کو خوبصورت نہیں لگتا۔ اسی طرح کہ میرا اور آپ کی میرے اور آپ کی ایمان کی مثال ہے کہ ایمان بغیر شاخوں بغیر عمل کے، ایمان ایک تنہ ہے، اس کے اوپر جو عمل ہیں وہ شاخ والی کا کام دیتے ہیں۔ اس کے اوپر جتنی شاخیں زیادہ ہوں گی، جتنے پتے زیادہ ہوں گے، جتنے پھل زیادہ ہوں گے تو وہ خوبصورت لگے گا۔ اس لیے یہ بھی ایک ضروری بات ہے کہ ایمان علیحدہ چیز ہے، عمل علیحدہ چیز ہے، دونوں ایک چیز نہیں ہے۔ ایمان علیحدہ ہے، عمل علیحدہ ہے، یہ ایک دوسرے کا حصہ نہیں ہے۔ اگر ایمان ہو عمل نہ ہو تو پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے بھی لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔
ایمان اس چیز کا نام ہے کہ انسان اللہ کی وحدانیت اور اس کے رسول کی رسالت کی گواہی دے، اور پھر اس کلمے کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے جو اس کے حدود و قیودات ہیں ان کے اندر رہ کے اپنی زندگی کو بسر کرے۔ میں اپنی بات کو، جو ہم معراج کی بات کر رہے تھے پچھلے 2 جمعے سے، لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، کہ تاکہ ہم اپنے بندہ خاص کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ آیات، نشانیاں۔ کچھ مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ نشانی اس سے مراد کیا ہے۔ میں نے بات پچھلے جمعے ختم کی تھی بیت اللحم کے اوپر، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے۔ پھر میں نے ایک مسئلہ بیان کیا تھا کہ مزارات کے اوپر جانے کا جو شرعی بہتر طریقہ ہے، جو ہمارے ہاں رائج ہے، جو کچھ وہ غلط ہے، اور میں اس کے بارے میں دلائل رکھتا ہوں اللہ کے فضل سے۔ اپنی طرف سے انشاءاللہ میری کوئی بات نہیں ہوگی، جو بھی بات کروں گا علماء اہل سنہ و جماعت کا اور قرآن و سنت کی اس کو تائید حاصل ہوگی۔ جو طریقہ کار ہمارے اندر ہے اس کو قرآن اور سنت اور ہمارے علماء کا وہ طریقہ کار رہا ہے۔ جو آج ہمارے جہلاء کا طریقہ ہے، یہ طریقہ نہیں تھا۔ اصل ہر بندہ چاہتا ہے کہ دین میری مرضی کا ہو، ایسے نہیں ہوتا۔ دین اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کا حکم، اس کی طرف سے آنے والے احکام اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا نام ہے۔ علماء لکھتے ہیں کہ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا کے اندر بالخصوص فرماتے ہیں کہ بارکنا حولہ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، بارکنا، کہ ہم نے اس مسجد کے ارد گرد برکتیں رکھی ہیں۔ مفسرین نے لکھا کہ وہ برکتیں کیا ہیں، کہ مسجد اقصیٰ کی ارد گرد انبیاء علیہ السلام کے قبور ہیں، اللہ کے برگزیدہ لوگوں کی، نبیوں کی قبریں ہیں وہاں۔ فرمایا کہ یہ برکتیں ہیں۔ محبوب کریم علیہ السلام کے علماء مفسرین نے لکھا یہ برکتیں مراد ہیں وہاں پہ۔ اور یہ بھی مفسرین نے بات لکھی ہے کہ وہاں پہلے زمانے میں، آج تو نہیں ہے، اس وقت باغات تھے کہ اگر کوئی بندہ، اتنے بڑے بڑے باغات تھے، اعلیٰ قسم کے باغات تھے، اگر ٹوکری سر پہ اٹھاتا، ان باغات کے نیچے سے چلتا جاتا تو خود بخود جب باغ سے نکلتا تو اس کے سر کے اوپر جو ٹوکری ہے وہ خود بخود، کوئی پھل توڑے نہ، خود بخود اس کے سر کے اوپر جو ٹوکری ہے اس کے اندر پھل خود گریں گے۔ یعنی اتنی کثیر تعداد کے اندر باغات، اور وہ اتنے پھلدار کہ ہر وقت ان کا پھل گرتا رہتا ہے۔ یہ برکتیں۔ لیکن میں اپنی بات کی طرف آتا ہوں، اور لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، آیات، نشانیاں، جو اصلاح معاشرہ کے لیے ایک ضروری چیز ہے، جو میں اور آپ ایک غفلت کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ محبوب کریم علیہ السلام کے غلاموں، شیخ اکبر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو المعراج 74، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 30 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے جو معراج والی نعمت ملی وہ 34 بار ملی ہے، 34 مرتبہ۔ اور فرماتے ہیں مرۃ الواحد بجسدہ والباقی بروحہ، 33 معراج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی ہوئے، جس کو آپ منامی بھی کہہ سکتے ہیں، خواب کی حالت میں بھی، اور ایک معراج جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں وہ جسمانی معراج ہے۔ رسول اللہ اپنے جسم مقدس کے ساتھ تشریف لے کے گئے،
اس لیے فرمایا لنریہ من آیاتنا۔ اور دوسرے مقام پہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے سورۃ نجم کے اندر ارشاد فرمایا وَلَقَدْ رَآهُ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى، کہ اے یقیناً انہوں نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیوں کو دیکھا۔ کس نے؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ بڑی بڑی نشانیوں میں سے کیا ہے؟ محبوب کریم علیہ السلام فرماتے ہیں شب معراج میرے گزرا ایک ایسی قوم کے اوپر گزر ہوئی میری، میں نے دیکھا کہ وہ فصل اللہ نے ان کے لیے فصل وہ بیجتے ہیں، فصل تیار ہو جاتی ہے، اس کو کاٹ لیتے ہیں، پھر وہ فصل تیار ہو جاتی ہے، پھر اس کو کاٹ لیتے ہیں۔ فصل بیجتے ہیں کھیت کے اندر، وہ فوراً تیار ہوتا ہے، اس کو وہ کاٹ لیتے ہیں، نفع لے لیتے ہیں، پھر جیسے کاٹتے ہیں تو نیا فصل ہو جاتا ہے، پھر کاٹتے ہیں نیا فصل ہو جاتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں میں اس کو ملاحظہ کیا میں نے، تو جبریل سے میں نے پوچھا جبریل یہ کیا مسئلہ ہے کہ ان لوگوں کو اتنا نفع، ایک کسان فصل کاشت کرے اور فصل کاشت کرتے ہی فصل پک جائے اور پھر وہ اس کو کاٹ لے، نفع اٹھا لے۔ عموماً فصل کاشت کرنے کے بعد 6 مہینے یا 3 مہینے تک انتظار کرنا پڑتا ہے کہ فصل پکے گی اور پھر فائدہ اٹھائیں گے، لیکن یہ لوگ محبوب کریم علیہ السلام کے غلام ہو جناب جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے راستے میں اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے اللہ کے احکام کو بلند کرنے کے لیے فرمایا جہاد کیا کرتے تھے اللہ کے راستے میں، اللہ کی زمین کے اوپر اللہ کی حکومت قائم کرنے کے لیے یہ لوگ اللہ کے راستے میں جہاد کیا کرتے تھے، اور قیامت میں اللہ ان کو یہ صلہ عطا فرمائے گا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء۔ فرمایا مثال ان لوگوں کے جو اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں نیکی کے راستے میں، کیونکہ جہاد صرف جسم سے نہیں ہے، صرف طاقت سے نہیں، مال بھی لگتا ہے اس جہاد کے اندر۔ جہاد کے اندر پیسہ بھی خرچ ہوتا ہے، جان کی قربانی بھی ہے، وقت کی قربانی بھی ہے، اسباب کی قربانی بھی ہے۔ قرآن کہتا ہے کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ، اس طرح ہے کہ اگر کوئی بندہ ایک دانہ خرچ کرتا ہے، 1 روپیہ خرچ کرتا ہے، اگر اس نے ایک دانہ زمین کے اندر بیج دیا، اللہ نے ایک دانے سے 7 گوشے پیدا کر دیے، اور 7 گوشوں میں سے فرمایا فی کل سنبلۃ 100 حبۃ، ہر گوشے میں سے اللہ نے ان کو 100 دانے عطا کیے۔ اب انسان اللہ کے راستے میں 1 روپیہ خرچ کرتا ہے تو اللہ اس کو 1 کے بدلے میں 7 کی جگہ نہیں 7 نہیں بلکہ 700 گنا عطا کرتا ہے، اور فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اگر اللہ چاہتا ہے تو اس سے بھی وسیع تر عطا فرما دیتا ہے۔ 1 روپیہ اگر خرچ کرو گے، 500 خرچ کرو گے، 1000 خرچ کرو گے تو اللہ 7 گنا 700 گنا اور 700 گنا سے بڑھا کر واللہ یضاعف لمن یشاء، جس کے لیے چاہتا ہے اللہ اس کے سے بھی زیادہ اس کے مال کے اندر برکت پیدا فرما دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا، اللہ کے راستے میں اپنی جان کو لگانا، یہ مال آج ہے کل نہیں ہے، یہ جان ہے۔ اس لیے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کے بیٹے، دوسرے جو امام حسن اہل بیت اطہار میں سے تیسری شخصیت، جن کو ہمارے عرف میں کچھ پنجتن پاک کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں، ان اشخاص میں سے تیسرا شخص امام حسن فرماتے ہیں اگر یہ جان ملی ہے تو مرنے کے لیے
ایک نہ ایک انسان نے مرنا ہی ہے، تو پھر کیوں نہ ہو کہ اللہ کے راستے میں انسان جا کے مر جائے اور پھر شہادت کا درجہ پا لے۔ مرنا تو ہے ہی ہے ایک نہ ایک دن، یہ تو ہم سب یقین رکھتے ہیں، پھر اللہ کے راستے میں جا کے مرے۔ محبوب کریم کے غلام ہو، اور فرمایا جو مال خرچ کرے گا، یہ مال کا خرچ کرنا جی آج اگر ہم اللہ کے راستے میں لگائیں گے تو قیامت کے دن اللہ ہمیں اس سے بھی اپنے کرم کا صدقہ یضاعف لمن یشاء، اس سے بھی زیادہ عطا فرمائے گا اگر چاہے تو۔ اگلی بات عرض کروں، محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک ایسی قوم کے اوپر حضور کا گزر ہوا۔ میری بات کو ذرا توجہ سے سننا اور پھر عمل کی کوشش کریں، میں بھی آپ بھی۔ اصل مقصد ہے کہ عمل کریں، اصل مقصد ہے کہ آپ تک صحیح دین پہنچے۔ محبوب کریم فرماتے ہیں میں آگے ایک قوم کے اوپر میرے گزر ہوا، ایک قوم کے پاس میں گیا، دیکھا تو فرشتے ان کے سروں کو پتھروں سے پتھر رکھتے ہیں، بعض روایت میں یہ ہے کہ پتھر نیچے رکھتے ہیں، اوپر اس کا سر رکھتے ہیں، اوپر پتھر سے مار کے اس کو پھوڑ دیتے ہیں، اس کے سر کو پھٹ جاتا ہے، اس کا سر ختم ہو جاتا ہے، پھر اس کا سر دوبارہ اسی صورت میں بحال ہو جاتا ہے، پھر اسی صورت میں بار بار فرشتے اس کو مارتے ہیں۔ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں نے پوچھا جبریل یہ کیا ہے؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو نماز میں سستی کرنے والے لوگ تھے، نماز میں کاہلی کرتے ہیں، نماز کے صحیح فرائض و واجبات کے ساتھ نماز کو ادا نہیں کرتے، آپ کے طریقے کے مطابق نماز نہیں پڑھتے، ایک تو سرے سے نماز نہ پڑھنے والے لوگ ہیں، بے نمازی ہونا ایک نحوست والی بات ہے انسان کا، اگر انسان نماز نہیں پڑھتا وہ منحوس ہے۔ اب میں اس موضوع کے اوپر چلا جاؤں تو یہ ایک علیحدہ موضوع ہو جائے گا کیونکہ ٹائم ہمارے پاس کم ہے۔ اور فرمایا کہ قرآن کہتا ہے جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو نماز کے اندر سستی کرتے تھے۔ قرآن کہتا ہے فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، فرمایا ایسے نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے جو اپنی نماز کے اندر کاہلی اور سستی سے کام لیتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، فرمایا ہم نے مومن کے اوپر نماز وقت کے اوپر فرض کیا ہے۔ اور پھر نماز کے پڑھنے کا یہ مطلب علماء نے لکھا ہے کہ اس کے فرائض کا، اس کے واجبات کا، ان تمام چیزوں کا خیال رکھے کہ نماز میں کون کون سی چیزیں فرض ہیں، کون کون سی چیزیں نماز سے پہلے شرط ہیں، اور کون کون سی چیزیں نماز کے اندر واجب ہیں۔ ہم تو ایسی قوم ہے کہ ہمیں نماز یاد نہیں ہے تو فرائض و واجبات کہاں سے یاد ہوں گے؟ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ قاری صاحب کان پہ ہاتھ رکھے اور سر سے ہمیں دو چار شعر سنا دے، واہ واہ کر کے ہم محفل سے اٹھ جاتے ہیں۔ میں اور آپ اپنے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں۔ اگر مجھے آپ کو نماز کے فرائض کا نہیں پتہ، واجبات کا نہیں پتہ، تو میں خود اپنے ساتھ دھوکہ کر رہا ہوں، ظلم کر رہا ہوں اپنے ساتھ۔ میرے بھائیوں اگر واجبات کا نہیں پتہ، کیوں میرے پاس دکان کو ٹائم دینے کے لیے وقت ہے، کاروبار کے لیے میں نکلتا ہوں، 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے لغویات تو میں اور آپ بک سکتے ہیں، لیکن کوئی دین سیکھنے کو میں اور آپ تیار نہیں ہیں۔ مجھے نہیں پتا، آپ کو نہیں پتا، فلاں کو نہیں پتا کہ نماز کے فرائض کیا ہیں، نماز کے واجبات کتنے ہیں۔ کیوں یہ ظلم میں اور آپ اپنے ساتھ کر رہے ہیں کہ میں نے اور آپ نے مرنا نہیں ہے؟ طہارت کے مسائل کا اگر مجھے اور آپ کو پتہ نہیں ہے، مجھے نہیں پتا، آپ کو نہیں پتا اگر پاکیزگی کیا ہے، تو اس کا ذمہ دار کوئی آپ کی مسجد کا قاری صاحب نہیں ہے، مولوی صاحب نہیں ہے، آپ ذمہ دار ہیں۔ آپ کیوں نہیں پوچھتے اس کے پاس جا کے؟ کیوں نہیں کہتے اس کو ہمیں سکھاؤ یہ باتیں؟ یہ ہم خود ذمہ دار ہیں۔ محبوب کریم کے غلاموں فرمایا سستی کرنے والوں کا یہ انجام ہوگا۔ اگلی بات عرض کروں، آج ایک اور معاشرے کے اندر ایک
اور صورت بھی ہے، میں اس کی طرف نہیں جاؤں گا، میں اپنے وقت کا خیال رکھتے ہوئے اگلی بات کروں۔ قرآن مجید میں حضور نبی کریم فرماتے ہیں معراج کے سفر میں آگے بڑھا، ایک ایسی قوم کے اوپر میرا گزر ہوا، فرمایا ان لوگوں کے شرمگاہ جو انسان کا ہے، اگلا اور دونوں سائڈ، فرمایا کہ چیتھڑے کی طرح کوئی چیز جیسے کسی چیز کے نیچے آ جائے اور اس کے بعد جیسے کوئی چیز لٹک جاتا ہے، ایسے ان کے شرمگاہیں لٹک رہی تھی، اور بکریوں کی طرح، جانوروں کی طرح، چوپایوں کی طرح زمین سے کوئی چیز کھا رہے تھے۔ زقوم جس کو کہتے ہیں، جہنمیوں کا غذا، زقوم، وہ کھا رہے تھے۔ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جبریل سے پوچھا، جبریل یہ کون ہے؟ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں جو یتیم اور مسکین لوگوں کا حق کھاتے ہیں۔ یتیم مسکینوں کا حق کیا ہے؟ بہت ساری صورتیں اس کی۔ یہاں حق سے کھانے کا مراد یہ ہے کہ زکوٰۃ نہیں دیتے تھے وہ لوگ۔ یتیم مساکین لوگوں کا حق ہے کہ اگر آپ مالدار ہیں تو ان کے لیے جو ہمارے پاس مال ہے، زکوٰۃ میرے اور آپ کے اوپر اگر فرض ہے تو میں اور آپ اس زکوٰۃ کو اس کے حقدار تک پہنچائیں، اور پھر وہ لوگ جو زکوٰۃ کے حقدار نہیں ہیں وہ زکوٰۃ اگر لیتے ہیں ان کا بھی یہی اشر ہوگا۔ آج میں کہتا ہوں میرے پاس مال آ جائے، فلاں چودھری صاحب دے رہے ہیں، راجہ صاحب دے رہے ہیں، بس وہ تو دے رہے ہیں زکوٰۃ، جب میں زکوٰۃ لے نہیں سکتا تو مال تو مل رہا ہے، آج لیا کھا لیا، کل قیامت کے دن یہ حشر ہوگا۔ یہ بھی یتیموں کا حق مارنا ہے۔ اگر جو بندہ زکوٰۃ شریعت کے طور پہ نہیں لے سکتا وہ زکوٰۃ لے رہا ہے تو وہ مساکین غریب لوگوں کا حق مار رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے، فرمایا والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقون فی سبیل اللہ۔ اے میرے حبیب ان کو کہہ دو، وہ لوگ والذین، وہ لوگ یکنزون الذهب والفضة، جو جمع کرتے ہیں سونا اور چاندی کو اور اللہ کے راستے میں، ولا ينفقون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، فبشرهم بعذاب علیم، فرمایا ہے حبیب ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو۔ استہزاء کا مقام ہے یہ، ویسے تو عذاب کی خوشخبری کیوں نہیں دیتا، اچھی بات کی خوشخبری دی جاتی ہے، لیکن قرآن نے ان لوگوں کو اتنا کم درجے میں رکھ کے ان کے ساتھ مذاق کیا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کا حق نہیں دیتے ان کے لیے عذاب کی خوشخبری ہے۔ میرے بھائیوں، میرے پاس، آپ کے پاس اگر مال ہے، زکوٰۃ میرے اوپر آپ کے اوپر فرض ہے تو پہلے زکوٰۃ کو نکالو۔ یہ مال آج ہے کل نہ ہو تو پھر میں اور آپ قیامت میں قبر میں کہاں سے دیں گے؟ وہاں کوئی اسباب نہیں ہوں گے کہ وہاں سے دیں۔ آج ہے، دے دو، غریبوں کا حق، مساکین کا حق دے دو، اور بیواؤں کا حق دے دو، صدقہ و خیرات کرو اللہ کے راستے کے اندر۔ کہیں مسجد تعمیر ہو رہی اس کے اندر حصہ دے دو۔ کوئی غریب اگر آپ کے محلے کے اندر مانگتا نہیں ہے، غریب ہے، آپ اس کو دے دو، بہن بھائیوں کو دو، رشتہ داروں کو دو۔ لیکن یہ یاد رکھنا کہ زکوٰۃ جو ہے وہ مسجد میں نہیں لگتی۔ مسجد میں زکوٰۃ مدرسے کی اور مسجد کی، اور یہ جو ادارے ہیں، خیراتی ادارے یا ہسپتال ہیں، ان کے اندر، مسجد کی تعمیر کے اندر، مدرسے کی تعمیر کے اندر اور ہسپتال کی تعمیر کے اندر زکوٰۃ کے پیسے نہیں لگتے، اور نہ ہی آپ کا زکوٰۃ ادا ہوگا آپ نے اگر دے دیے تو، کیونکہ زکوٰۃ دینے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کسی مسکین کو، یتیم کو، اس کا حقدار اس کے حوالے کر دیں، مال اس کو دے دیں، یہ آپ کا ہے، آگے اس کی مرضی ہے وہ جہاں خرچ کر دے۔ اگر کوئی غریب ہے، اس نے آپ سے زکوٰۃ لے کے مسجد میں دے دیا، دے سکتا ہے، مدرسے میں، مدرسہ بن رہا ہے، تعمیر ہو رہی ہے تو وہاں دے دیا۔ ویسے مدرسے میں زکوٰۃ لگتا ہے، یہ نہیں ہے کہ زکوٰۃ نہیں لگے گی مدرسے میں، مدرسے کی تعمیر میں زکوٰۃ نہیں لگتی، مطلب ہم عمارت بنا رہے ہیں تو وہاں زکوٰۃ کے پیسے نہیں لگیں گے۔
بچوں کے لیے جو زکوٰۃ کے پیسے وہ لگتے ہیں شریعت میں، اور بہترین مصارف بھی یہی ہے زکوٰۃ کا مدارس کے اندر خرچ کیا جائے۔ میں اپنی بات تھوڑی سی لمبی ہو جاتی ہے۔ محبوب کریم کے غلاموں، اس لیے فرمایا محبوب کریم کے رب نے فرمایا جو زکوٰۃ نہ دینے والوں کا حشر میرے رسول نے یہ بیان کیا۔ میرے اور آپ کے اوپر توبہ لازم ہے، اگر کوئی مالدار ہم ہیں تو، نہیں ہے تو ایک علیحدہ بات ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے گئے۔ حضور جب آگے تشریف لے گئے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ لوگوں کو دیکھا، مرد اور عورتوں کو، جن کے سامنے اچھے قسم کا گوشت تیار شدہ برتنوں میں ہنڈیا کے اندر رکھا ہوا ہے، اور وہ اس گوشت کو چھوڑ کر گندے اور سڑے ہوئے گوشت کی طرف لپک رہے ہیں۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جبریل عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ، یہ آپ کی امت کے وہ مرد اور عورتیں ہیں جو زنا کرتے تھے، زانی جو زنا کرتے تھے، یعنی پاکیزہ حلال بیوی، طیبہ بیوی کو چھوڑ کر کسی اور عورت کے ساتھ زنا کرنا، اور عورت کا کسی اپنے پاکیزہ اور حلال مرد کو چھوڑ کر غیر مرد سے زنا کروانا۔ محبوب کریم نے فرمایا قیامت کے دن ان کو گندا قسم کا گوشت کھلایا جائے گا، پاکیزہ گوشت ان کے سامنے ہوگا لیکن نہیں کھائیں گے۔ مثال زانیوں کا دیا حضور نے۔ آج یہ ہارٹ اٹیک کی جو موت ہے نا، ہارٹ اٹیک کی موت، میں نے اوپر والے اسپیکر بند کر دیے۔ ہارٹ اٹیک کی جو موت ہے اس کا ایک سبب یہ بھی ہے، جب فحاشی اور عریانی اور زنا عام ہو جائے تو انسان اچانک موت انسان کے اوپر آئے گی۔ یہ بھی میرے اور آپ کے ہاتھ کا کسب ہے۔ میرے بھائیوں ذرا غور کرو، اس لیے اللہ مجھے اور آپ کو ان گناہوں سے بچائے۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا۔ یہ قرآن ہے، یہ تو میں صرف چند باتیں کر رہا ہوں، یہ پورے موضوع ہیں، 2 3 4 گھنٹے قرآن اور حدیث سے بھری پڑی ہوئی ہے، کیونکہ ٹائم ہمارے پاس اتنا ہوتا ہے۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس کے بعد میں ایک اور قوم کے پاس اوپر سے گزر ہوا معراج کی رات، شاید کہ میری اور آپ کی تقدیر بدل جائے۔ حضور فرماتے ہیں میں ایک ایسی قوم کے اوپر گزرا جن کے ہونٹوں کو فرشتے کاٹ رہے تھے، اللہ اکبر، جن کے ہونٹ لٹک رہے تھے، جن کے ہونٹ لٹک رہے تھے، اور ان کے وہ کوئی انگارے چنگاریاں کھا رہے تھے وہ لوگ، اور ادھر سے کھاتے اور ان کے پیٹ میں جانے کے بعد پیشاب کے راستے سے خارج ہو رہی تھی وہ چنگاریاں، آگ کھا رہے تھے، آگ۔ محبوب کریم فرماتے ہیں میں نے جبریل سے پوچھا، جبریل یہ لوگ کون ہیں جو آگ کھا رہے ہیں؟ جبریل عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو یتیم اور مسکین لوگوں کا مال کھایا کرتے تھے۔ وہاں زکوٰۃ کی صورت میں تھا، یہاں کسی یتیم کے مال پہ قبضہ کیا، کسی مسکین کے زمین پہ قبضہ کیا، کسی یتیم بھانجے اور بھتیجے کا حصہ اس کی زمین کا نہیں دیا۔ محبوب کریم نے فرمایا وہ آگ کھا رہے تھے، میں نے ان کو لوگوں کو دیکھا۔ قرآن کہتا ہے الذین یأکلون الربا، اللہ اکبر، الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا۔ میرے بھائیوں، جو یتیم لوگوں اور مسکینوں کا حق کھاتے ہیں، اپنے یتیم بھتیجوں اور بھانجوں کے اور کسی یتیم کی زمین پہ ناجائز قبضہ کیا، قرآن کہہ رہا ہے الذین، وہ لوگ کیا کھاتے ہیں، یأکلون اموال الیتامی، جو یتیموں کا مال کھانے والے ہیں، ظلم کے طریقے پر،
فرمایا انما یأکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے بطون بطن پیٹ کو آگ سے بھر رہے ہیں، آگ اپنے پیٹ کے اندر جمع کریں وہ لوگ جو یتیموں مسکینوں کا حق کھانے والے ہیں۔ میرے بھائی، میں اور آپ کہاں بیٹھے ہیں؟ محبوب کریم نے یہ ساری نشانیاں بتائیں۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، یتیموں مسکینوں کے حق سے بچنا چاہیے۔ میں اور آپ کس کے لیے کریں؟ اگر میں کسی کی زمین کے اوپر بھتیجے کو یتیم ہو، اس کے زمین کو، اس کے حصے کو اگر میں کھا جاؤں، کس کے لیے کھا رہا ہوں؟ بیٹوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے، آنے والی نسل کے لیے۔ تو میرا اور آپ کا بیٹا، اس کو اتنی ہمت نہیں ہوگی، طاقت نہیں ہوگی، کل میں اور آپ مر جائیں، وہ میری اور آپ کی قبر کے اوپر آ کے ہاتھ کھڑے کر دے، اللہ اس کی بخشش فرما۔ ہماری اولاد تو اتنے کرنے کو تیار نہیں ہے، آپ کے سامنے ہے۔ تو پھر ہم اس اولاد کے لیے کیوں لوگوں کا حق ماریں؟ کیوں یتیموں کا مال کھائیں؟ کیوں مسکینوں کو ستائیں؟ بتاؤ میرے بھائیوں، یہ اولاد عموماً 1 سال چافتہ چالیسویں کا ختم ہو جاتا ہے، 1 سال کے بعد سب بھول جاتے ہیں، بیٹے بیٹیاں، بس سال بعد ایک دن آتا ہے کہ ابا کا ختم کروا دو۔ بھائی، ابا نے جو یتیم لوگوں کو اور مسکینوں کا جو مال کھایا تھا، قبر میں اس کو لتر پڑیں گے، اور قیامت کے دن اس صورت میں اٹھے گا کہ اس کے پیٹ کے اندر آگ بھرا ہوا ہوگا اس کے پیٹ کے اندر۔ اس لیے کسی مسکین، کسی یتیم کا حق نہیں کھانا چاہیے۔ محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اللہ رب العالمین، آخری بات عرض کر رہا ہوں، لوگوں کا راستے میں کچھ لوگ بیٹھتے ہیں، اس سے اللہ نے منع فرمایا۔ راستے کے اندر جب بیٹھتے ہیں تو گزرنے والوں کے اوپر، جو راستے کے اندر بیٹھا ہو، جب گزرتے ہیں لوگ باتیں کرتے ہیں پیچھے، اے اس طرح ہے، اے اس طرح ہے، وہ اس طرح ہے۔ اس لیے فرمایا راستے کے اندر نہیں بیٹھنا چاہیے۔ وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعَدُونَ وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ۔ محبوب کریم کے غلاموں، فرمایا راستے پر مت بیٹھو اور لوگوں کو ڈراؤ نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ لوگ جب آتے ہیں تو بعد میں ان کی غیبت نہیں کرنی چاہیے۔ گزرتا ہے کوئی، یہ راستے کا حق ہے۔ راستے کا حق یہ ہے کہ گزرنے والے کی غیبت نہ کی جائے، گزرنے والے کے کپڑے نہ اتارے جائیں۔ اور قیامت کے دن محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لوگوں کو سولیوں پر الٹا لٹک رہے ہوں گے، سولی کی طرح الٹا لٹکایا جائے گا ان کو۔ الٹا لٹکنے والے لوگ تھے۔ حضور نے پوچھا جبریل یہ کون ہیں؟ عرض کرتے یا رسول اللہ، آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو راستے میں بیٹھتے تھے اور راستے کا حق نہیں دیتے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ کوئی گزرتا، کہتے اس کو دیکھ لو آپس میں، یہ تو ایسا ہے، یہ تو ایسا ہے، اس کے کپڑے ادھیڑتے تھے، اس کی عزت کو چھاپتے تھے، اس کی غیبت کرتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعَدُونَ۔ راستے میں بیٹھنے والوں، لوگوں کو تکلیف مت دو، لوگوں کی غیبتیں نہ کرو، لوگوں کی عزتیں نہ اچھالو۔ آؤ اللہ مجھے اور آپ کو ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ درد دل کی باتیں ہیں، اللہ مجھے آپ کو ان کا عمل کی توفیق عطا فرمائے، میرے لیے اور آپ کے لیے ان باتوں کو ذریعہ نجات بنائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جناب آپ نے سنت